تو یہ تھا کہ وہاں پہ نا کے جو دجال اور دجالیت کے موضوع پر آفیسر کالونی جو ان کا قرآن اکیڈمی ہے وہاں پر ان کا درس تھا جی. میں چلا گیا دوستوں کے بلانے پر. وہاں پر میں نے بھی درس کا جو اختتامی تھا نا ٹائم کوئی 10 ہے. ہلو. تو وہ میں نے درس سنا. درس کے بعد ان کے سوال جواب کی نشست شروع ہو گئی. لوگوں نے اپنے سوالات لکھے اور ڈاکٹر صاحب ان کے جوابات دے رہے تھے اور اسٹیج سیکرٹری بنے ہوئے تھے ڈاکٹر طاہر خاکوانی صاحب. ان کے پاس سوال جمع ہوتا تھا تو ڈاکٹر صاحب کو یا تو بتا دیتے تھے یا بعض دفعہ بتا دیتے تھے تو ان کے وہ جوابات دے رہے تھے. ایک پولیس والا بھی آیا, اس نے بھی وہ وردی میں تھا, اس نے بھی اپنے کوئی 1-2 سوال رکھے, وہ بھی مطلب کہ انہوں نے ان کے جوابات دے دیے. وہ میرے بعد سوال گئے, میری پرچی پہلے گئی ہوئی تھی تو میں نے ڈاکٹر صاحب نے کہا اچھا چلو پرچیاں ختم ہو گئی ہیں, اب اگر کسی نے ویسے کوئی پوچھنا ہے کوئی سوال ہے تو. وہ قدرت اللہ کی, وہ صرف میں ایک ہی بندہ کھڑا. وہ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میری پرچی اس پولیس والے سے 1.5 گھنٹہ پہلے گئی اور اس کی پرچی بعد میں آئی ہے, اس کا سوال جو ہے وہ ہو گیا ہے, جواب ہو گیا ہے, اور میری پرچی ڈاکٹر طاہر خاکوانی نے چھپا دی. ایسے میں نے انگلی سے اشارہ کیا. وہ بے نقاب ہو گیا نا, مطلب لاجواب ہو گیا. میں اب کس طرح دفاع کروں کہ میں نے یہ نہیں کی, پرچی نہیں چھپائی. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا چلیں آپ پوچھیں کیا سوال ہے آپ کا. میں کہ جی یہ تمام انبیاء کرام نے اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز عقائد کی اصلاح سے کیا ہے اور ان میں عقیدہ توحید کو سر فہرست رکھا ہے. آپ نے اپنی کتاب, اپنی جو مطلب کہ تفسیر ہے اور باقی جو کتابیں ہیں ان میں وحدت الوجود جو ایک شرکیہ عقیدہ ہے اس کی آپ نے تائید کی ہے اور اس کی بلکہ نشر و اشاعت کی ہے, اس کی تبلیغ کی ہے. آپ عقائد کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور خاص کر عقیدہ توحید کو. اس کے بجائے آپ شرک بھی پھیلا رہے ہیں اور ساتھ میں آپ جو ہے وہ خلافت کو بنیاد بنا کر اپنے کام کا آغاز کر رہے ہیں. یہ بے ترتیبی کیوں ہے؟ پہلے والا کام بعد میں اور بعد والا پہلے. مجھے کہنے لگے کہ وہ کام آپ کر لیں. میں نے کہا جی میرے پاس تو کوئی تنظیم نہیں ہے, رفقا نہیں ہے, آپ کے پاس پوری تنظیم ہے, پورا ایک سیٹ اپ ہے, سسٹم ہے, آپ کریں. اور یہ شرک جو ہے وہ رسول اللہ کے زمانے کے اندر بت پرستی کا شرک تھا, یا دور دراز جو ہے وہ کہیں حبش وغیرہ میں وہ قبر پرستی کا تھا. تو آپ نے یہاں پر جو پاکستان کے اندر جو شرک ہے, وحدت الوجود ہے, شہود ہے, حلول ہے, قبر پرستی ہے اور اسی طرح جو ہے وہ پیر پرستی, یہ سارے جو ہے وہ شرک یہاں پہ موجود ہیں. ان کے لیے آپ نے کوئی بھی کام نہیں کہتے ہیں. میں اپنی کتاب کے اندر حقیقت و اقسام شرک کے اندر جو ہے وہ میں نے لکھ دیا. میں نے کہا یہ میرے پاس ہے, میں نے آپ کی ابھی لائبریری سے لی ہے ادھر سے. اس کے اندر آپ نے وحدت الوجود جو ابن عربی کا ہے, حلول جو ہے اس کی آپ نے تائید کی ہے اور اس کو جس طرح وحدت الشہود کی بنا کر احمد سرہندی نے جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے, آپ نے کوئی ان کا رد نہیں کیا. اس کے اندر آپ نے ایک فلسفی بحث کر کے اس کو جو ہے وہ اس کا جواز برقرار رکھا ہے. مجھے کہنے لگے کہ آپ نے وہ بحث شروع کر دیے, آپ لڑنا چاہ رہے ہیں, آپ. میں کہ مناظرہ نہیں, میرا یہ سوال ہے, میرے سوال کا جواب دیں. بس اس دوران میں ان کا کچھ بی پی ہائی ہو گیا اور وہ جانے لگ گئے. لوگ ان کو جو ان کی عقیدت مند تھے, انتظامیہ وغیرہ, وہ اس کو لے کر چلے گئے. باقی یہ لوگ کٹھے ہو گئے میرے اوپر اور مارنے پڑ بڑی سختی کے ساتھ کہ آپ نے اتنی بدتمیز. میں نے کہا میں نے نہ کوئی ان کو گالی کی ہے, نہ ذاتیات سے اترا ہوں. میرا سوال ہے, میں عقیدہ توحید کی بات کر رہا تھا اور جس شرک کو انہوں نے صنعت جواز بخشی ہے میں اس کے رد کی بات کر رہا تھا. اس کے لیے آپ آئیں ادھر ہمارے پاس قرآن اکیڈمی لاہور, وہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ. میں نے کہا نہیں, مجھے وہاں پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو بات میں نے کرنی تھی وہ حق کی بات میں نے ڈاکٹر صاحب سے کر دی ہے. اگر وہ مجھے اس کا معقول جواب نہیں دے سکے تو میں نہ تو وہاں آنے کا پابند ہوں اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ یہ میں نے غلط کیا ہے. میں اپنے موقف پر رہا ہوں. یہ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کتنے دن زندہ رہے تھے؟ میرے اندازے کے مطابق کوئی ایسے سمجھ لیں
कोई 2.25 महीने या महीना या कुछ दिन ऐसे। मुझे ऐसे लगता है कि ये उनका जो प्रोग्राम था वो था कोई मार्च में, अप्रैल में उनकी वफात हो गई, या फिर ये जनवरी में था, फरवरी में, तो उनकी जो है वो मार्च में वफात हो गई। अब उनकी जो वफात का जो महीना है ना, वो ये मुझे शक है, मार्च या अप्रैल है। वो देखने से, उनके हालात देखने से वो पता चल जाए। यानी कि इस नशिस्त के बाद महीना डेढ़ बाद वो फौत हो गए थे। मैं ये समझता हूँ कि ये उनका मुल्तान का आखिरी दौरा था। हाँ जी, मुल्तान का तो आखिरी था। और इसके वो मतलब है कि इतने ही मतलब है कि चंद दिन या महीना, 1.5 महीना जो है वो के बाद अल्लाह को प्यारे हो। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाह फीकुम। ये बात असल में आपके हवाले से मैंने मुख्तलिफ लोगों को बताई है जो डॉक्टर इसरार का दिफा करते हैं कि डॉक्टर साहब की आखिरी वक्त तक ये इसी अकीदे पर वहदतुल वजूद वाले पर कायम थे, और उस पर ये गुफ्तगू जो आपकी उनके साथ हुई है ये दलील है कि उन्होंने रुजू नहीं किया था। ये पूरा वाकया है मतलब कि भरे मजमे के अंदर उनके अपने जो कुरान अकेडमी का उनका दफ्तर था कहीं पर हुआ है। ये कोई ऐसी बात भी नहीं है। और फिर उसके बाद अभी तक की जो गवाही है वो ये है कि उनका है ये खुलासा कुरान, जो 2 जिल्दों के अंदर उनकी किताब है ना, जी जी, जो मखसूस जो उनके कारकुनान होते हैं जो उनको पढ़ाई जाती है पहले, उसके अंदर अभी तक भी सूरत अल हदीद की जो आयात मुबारका हैं, वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, इस आयत की तफसीर के अंदर अभी तक लिखा हुआ है। और इसके अलावा उनकी जो बयानुल कुरान, पूरे कुरान करीम की तफसीर छपी है उसमें भी, और उनका जो खुलासा छपा हुआ है 2 जिल्दों के अंदर, जिनके अंदर मुंतखब निसाब कुरान, हाँ सॉरी अब नाम याद आया मुझे उनकी किताब का, 2 जिल्दों में मुंतखब निसाब कुरान, ये उनके दुरूस हैं। ये उनके जो खास कारकुनान होते हैं उनके तरबियती ये निसाब है उनका, उसके अंदर भी जो है ये लिखी हुई है। और मतलब है कि बाकी भी उनकी जो भी तालीमात हैं और हकीकत व अक़साम शिर्क भी, वो किताब जो मैंने उनके सामने भरे मजमे के सामने उनको लहरा के दिखाई थी, उस किताब के अंदर भी अभी तक ये सब कुछ वैसा लिखा हुआ है। उसकी कोई तरदील या कोई तब्दीली या कोई इस्लाह, कोई तरमीम, कुछ भी नहीं। सही है, चलो ठीक है, सही, ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाह फीकुम।